السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما۔ اس ہفتے کا جو موضوع ہمارا ہے وہ تجوید کی اہمیت اور ضرورت سے متعلق ہے۔ تو یہ تجوید اصل میں کیا چیز ہے اور اس کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے، اس حوالے سے اگر ہم پہلی بات جانیں تو یہ کہ یہ قرآن مجید سے متعلق ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ صرف مجرد کتاب نہیں ہے، اللہ نے اس کو کلام کیا ہے، اور اللہ رب العزت سے یہ کلام جو ہے جبریل امین تک منتقل ہوا ہے، اور جبریل امین نے امانت کے ساتھ اس حق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ادا کیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پڑھ کر صحابہ کرام کو سنا دیا ہے۔ تو آئیے ہم بھی اسی طرح قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ تو تجوید سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، تو اس لیے تجوید ضروری ہے کہ اس سے انسان اس انداز میں پڑھ سکتا ہے کہ جیسے رسول اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہم صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 7527، اس کو دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، کہ جو شخص قرآن کو خوشالہانی اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا اچھی آواز سے پڑھنا کافی نہیں ہے کہ انسان صرف خوبصورت آواز سے پڑھے، صرف اتنا کافی نہیں ہے۔ اگر حروف کے مخارج صحیح نہ ہوں تو پھر اچھی آواز کا کیا فائدہ، حروف کی صفات درست ادا نہ ہوں، تجوید کے قواعد میں غلطیاں ہوں تو پھر صرف اچھی آواز ہونا کافی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو تجوید ہے اس کے علم کو تین بڑی چیزوں میں سیکھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے مخارج الحروف، یعنی حرف کو کہاں سے ادا کیا جائے گا، منہ کے کون سے حصے سے، زبان سے، ہونٹوں سے، گلے سے، حلق سے کہاں سے ادا ہوگا۔ اسی طرح صفات ہے، کون سا حرف موٹا ہے، کون سا پتلا ہے، کس کو اور اسی طرح کون سا سیٹی والا حرف ہے۔ تو اس طرح مختلف صفات ہیں، اور قواعد ہیں کچھ کہ کس جگہ پر جیسے اللہ کے نام کو موٹا پڑھا جائے گا، کہاں پر ہم اخفا کریں گے، اظہار کریں گے، مد کو لمبا کریں گے، چھوٹا کریں گے۔ تو یہ سارے قواعد ہیں، تو ان سب سے مل کر اس علم کو تجوید کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں موجود ہیں کہاں پر، قرآن مجید کے ہر صفحے پر۔ لہذا آپ غور کیجیے اس کی کتنی اہمیت ہے کہ ہر جگہ ہر قرآن مجید کے ہر صفحے، ہر سطر میں یہ آپ کو حروف ملیں گے۔ لہٰذا اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کیسے ادا کرنے ہیں، تجوید کا علم پراپر نہیں ہے، تو لہٰذا آپ ان کو اچھی طرح پڑھ نہیں پائیں گے، اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے۔ تلاوت کے دوران ہم سے اصل میں غلطیاں ہوتی کیوں ہیں، تو اس کی چند میجر وجوہات، بڑی وجوہات یہ ہیں کہ جیسے صحیح طریقے سے ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے کبھی، یا کبھی کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے، یا اسی طرح مادری زبان ہماری جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، جیسے اردو یا پنجابی یا جو بھی آپ زبان بولتے ہیں، بعض اوقات اس کا لہجہ اصل میں عربی کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور ہم عربی کو صحیح طرح سے ادا نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح تجوید کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تجوید بھی کوئی چیز ہے، کس بلا کا نام ہے۔ تو یہ چند وجوہات ہیں جس بنا پر ہم اس کو سیکھ نہیں پاتے یا سمجھ نہیں پاتے، قرآن کو اچھی طرح پڑھ نہیں پاتے۔ تو ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اصل میں تجوید ہے کیا، اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو قرآن و سنت سے تجوید کی اہمیت کا ہمیں اندازہ قرآن مجید کی پہلی آیت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ المزمل میں آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے خود رسول اللہ کو حکم دیا، فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اور خود اللہ نے بھی اسے ایسے ہی پڑھا ہے، یعنی نہ صرف اللہ کے نبی کو حکم دیا ہے بلکہ اللہ نے خود اس کو پڑھ کے اسی طرح سنایا ہے، اللہ نے اسی طرح جبریل امین کو منتقل کیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِیلًا، ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ خود اللہ نے جب اس کو ایسے پڑھا ہو، اللہ کے نبی نے ویسے پڑھا ہو، تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی ویسے ہی پڑھیں۔ اس طرح سورۃ القیامہ میں اللہ فرماتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، کہ یقیناً یہ ہم ہی پر ہے یہ ذمہ داری کہ ہم اس کو جمع بھی کر دیں، اس قرآن مجید کو، اور اس کو پڑھا بھی دیں۔ یعنی قرآن مجید کا جمع کرنا کے ساتھ ساتھ اس کا پڑھانا، یعنی کیسے اس کو پڑھا جائے گا، حروف کیسے ادا ہوں گے، قرآن مجید کو کیسے پڑھنا ہے، تو یہ بھی اللہ رب العزت نے اپنی ذمہ داری لی ہے، اور لہٰذا اس ذمہ داری والے کام کو کہ اس کو کیسے پڑھا جائے ہلکا نہیں لیا جا سکتا ہے کہ جیسے مرضی پڑھ لیں۔ سیدہ حفصہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کو پڑھتے تھے تو ایسے پڑھتے کسی صورت کو جیسے فَيُرَتِّلُهَا، کہ اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے، حتیٰ کہ جو جتنا لمبا جس حروف کو لفظ کو ہونا چاہیے تھا ویسا اس کو کیا کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ اور اسی طرح دوسرا معنی اسی ترتیل کا یہ ہے کہ تلاوت ایک ایک حرف کو واضح کرنے والی ہو،
اور اس چیز کو واضح کیا ہے سیدہ ام سلمہ کی حدیث نے، کہ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات وہ کیسے ہوتی تھی، اس کی صفت بیان کرتی ہیں مفسرتن حرفن حرفن، کہ اللہ کے نبی کی تلاوت کیسی ہوتی، مفسرہ یعنی واضح کرنے والی، اور ایک ایک حرف اس کا علیحدہ علیحدہ ہوتا۔ تو ان حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن مجید کی یہ جو ترتیل ہے جس کا قرآن میں اللہ نے حکم دیا، وہ ترتیل اصل میں ہے کیا۔ اب اس کو سیکھنا اس کا کیا انداز ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بشارت سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ قرآن کو بغیر کسی تبدیلی اور تغیر کے ویسے ہی پڑھے جیسے نازل ہوا ہے، تو ام عبد کے بیٹے یعنی عبداللہ ابن مسعود کی قرات کے مطابق پڑھے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر 138۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم قرآن مجید کو جیسے مرضی نہیں پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو چاہیے کہ قرآن مجید کو بغیر کسی تبدیلی کے پڑھے ویسے ہی جیسے نازل ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں عبداللہ ابن مسعود کی قرات کے مطابق پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ان کی قرات کے مطابق نہیں پڑھتا ہے تو قرآن مجید کو آپ تغیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، تبدیلی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو لہٰذا ویسے ہی پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو ویسے ہی سیکھا جائے کہ جیسے عبداللہ ابن مسعود پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرؤوا کما علمتم، کہ تم اس کو ایسے پڑھا کرو، یعنی تم سب اس کو ایسے پڑھو، علمتم جیسے اس کو سکھایا گیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، یعنی ایسے نہیں کھلا چھوڑ دیا کہ یہ عربی ہے جیسے مرضی پڑھ لیں، جیسے مرضی حروف کو ادا کر لیں، بلکہ اس کو خصوصاً اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، تو لہٰذا جیسے سکھایا ہے ویسے ہی پڑھا جائے۔ اور یہ حدیث صحیح الجامع حدیث نمبر 1171 ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے۔ اسی طرح علماء قرات جو ہیں ان میں ابن الجزری کا ایک بڑا نام ہے، انہوں نے جا بجا اپنی کتب میں جیسے ان کی کتاب التمہید فی التجوید میں صفحہ 40 پر فرمایا وقد سئل علی رضی اللہ تعالی عنہ عن معنی قوله تعالی ورتل القرآن ترتیلا، کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا اللہ کے قرآن میں یہ قول کے متعلق کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، تو انہوں نے فرمایا فقال الترتیل تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، کہ ترتیل اصل میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ تجوید الحروف ہے، حروف کی تجوید اور وقفوں کی معرفت، یعنی انسان پتہ چلے کہ کہاں پر وقفہ کرنا ہے اور حروف کو کیسے ادا کرنا ہے۔ اور نافع فرماتے ہیں کہ کان ابن عمر یضرب ولدہ علی اللحن، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنے بیٹے کو لحن کی غلطی پر سرزنش کیا کرتے، یعنی قرآن مجید میں جب اس کوئی الفاظ کو صحیح ادا نہ کرتے تو وہ ان کو اس کے اوپر سرزنش کرتے، ان کو مارتے تھے۔ الادب المفرد میں یہ حدیث امام بخاری لائے ہیں اور حدیث نمبر 876 ہے۔ عبداللہ ابن مسعود ہی سے وہ تاکیدہ وہ کہا کرتے تھے کہ جوید القرآن وزینہ باحسن الاصوات، کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا کرو اور اس کو اپنی آوازوں سے آراستہ کیا کرو۔ اور ایک دفعہ ان کی موجودگی میں ایک شخص نے سورۃ التوبہ کی یہ جو آیت ہے نا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس میں یہ جو للفقراء ہے اس میں اس کو مد نہیں کیا، اس کو لمبا نہیں کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود غصے میں آ گئے کہ اللہ کے رسول نے اسے ایسے نہیں پڑھا ہے، اور مد کر کے دکھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں پڑھایا ہے۔ اور اس حدیث کو ترمذی اور نسائی نے روایت کیا، اور اسے غور کیجئے کہ یہ جو للفقراء ہے حالانکہ اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے اس مد کرنے سے، لیکن کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کو ایسے سکھایا ہے لہٰذا اسے ایسے ہی پڑھنا ہے، اور اس کے ایسے نہ پڑھنے سے عبداللہ ابن مسعود غصے میں آ گئے تھے۔ ابن الجزری نے اسے النشر میں ذکر کیا اور فرمایا ھذا حدیث حجت ونص فی باب المد، کہ یہ جو حدیثوں کا بیان ہوئی عبداللہ ابن مسعود کی، یہ مد کے باب میں کہ مد کیا جاتا ہے، اور مد کوئی چیز ہے، لفظوں کو لمبا کیا جائے، حروف کو لمبا کیا جائے، یہ اس کے اوپر نص ہے، یہ حجت ہے اصل میں، یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مد کرنا کوئی چیز ہے، جبکہ ہم لوگ ویسے ہی جیسے دل کرتا ہے پڑھ لیتے ہیں۔ اب یہ جو تجوید ہے اس کی اصل میں دو اقسام ہیں، ایک ہے علمی تجوید اور ایک ہے عملی تجوید۔ علمی تجوید تو یہ ہے کہ اس کے قواعد کو، حروف کے ایک ایک لہجے کو اور ہر چیز کو پراپرلی، اور ان کا کیا نام ہے، کس قاعدے کا کیا نام ہے، حروف کی جو صفات ہیں ان کے نام کیا ہیں، اور اس کی ڈیٹیلز میں جانا، اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، تو یہ علمی تجوید ہے کہ چیزوں کے بارے میں پورا علم ہو۔ اور یہ ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے، یہ اسی طرح ہے کہ جیسے یعنی کفایت کر جائے کہ یہ
کچھ لوگوں کو اگر آتا ہے تو باقی لوگ کے لیے یہ کفایت کر جائے گا، لیکن عملی تجوید یہ ہر ایک کے اوپر لازم ہے کہ ہر شخص عملی طور پر قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھے۔ ہاں اس کو چاہے پتا ہو یا نہ ہو کہ اس کے پیچھے قانون کیا ہے، رول کیا ہے، لیکن کم از کم پڑھنا اس کو اچھے طریقے سے آتا ہو اور کہ کس حرف کو کیسے ادا کرنا ہے، یہ سیکھنا ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ اور جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اس میں مخارج کا سیکھنا ہے، صفات، قواعد، یہ بنیادی طور پر یعنی پڑھنے کے انداز میں آتے ہوں، اور جو کوئی اس کو ڈیٹیل میں پڑھے تو وہ علمی تجوید کہلائے گی۔ اب ہم نے لحن کی بھی درمیان میں بات کی تھی کہ جس پر ابن عمر اپنے بیٹے کو ڈانٹا بھی کرتے تھے، مارا بھی کرتے تھے۔ تو لحن اصل میں ہوتا کیا ہے؟ تو لحن دو طرح کا ہے، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی اصل میں کیا ہے کہ قرآن یعنی اس کی تعریف لحن کی کیا ہوتی ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھنے میں غلطی کرنا، صحیح نہ پڑھنا۔ تو لحن جلی کہتے ہیں کہ واضح اور نمایاں غلطی، یہ حرام درجے کی غلطی ہے اور ان سے معنی اور مفہوم بدل جاتے ہیں۔ مثلا حرکات کو تبدیل کر دیا تو معنی بدل جائے گا، ساکن کو متحرک کر دیا یعنی سکون تھا تو وہاں پہ زبر زیر پیش پڑھ لی اور متحرک کو ساکن پڑھ دیا۔ اسی طرح زیادتی حروف کسی چیز میں، جیسے کہنا تھا اننا اور پڑھا اننا، اس کو لمبا کرنے سے اس میں ایک حرف کا اضافہ ہو گیا الف کا، اور اسی طرح نقصان حرف کسی حرف کو کم کر دینا، تو یہ چیزیں لحن جلی کہلاتی ہیں اور یہ بڑی اور حرام غلطیاں ہیں۔ جبکہ لحن خفی یہ پوشیدہ اور معمولی غلطی ہوتی ہے، مثلا ادغام صحیح طرح سے نہیں کیا، اخفا کو چھوڑ دیا ہے، اخفا نہیں پراپرلی کیا ہے، تو یہ لحن خفی ہیں۔ اس سے یعنی حرام تو نہیں ہے اور نمایاں غلطی اور اس سے معنی میں تبدیلی نہیں آتی ہے، لیکن ہے یہ بھی غلطی اور اس کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ 100% انسان کرے۔ اس کے بعد اس کی چند مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک حرف کی جگہ اگر دوسرا حرف پڑھ دیا جائے تو اس کی کیا مثال؟ مثلا اللہ فرماتا ہے کہ واللہ علیم، کہ اللہ علم والا ہے۔ اب اس کو عین کو اگر عین یعنی گلے کے حلق کے ساتھ آپ پڑھیں گے صحیح طرح سے ادا کر کے تو، اور عین آپ جانتے ہیں کہ حلق کے 3 حصے ہیں پڑھنے کے انداز میں، تو اس کو درمیانے حصے سے اگر ادا کریں تو عین کی آواز نکلتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہہ دے واللہ علیم، عین کی بجائے علیم کہنے کی بجائے علیم کہہ دیتا ہے عین، تو پھر اس نے اصل میں بولنے میں عین کو الف سے حمزہ سے بدل دیا ہے اور معنی بدل گیا۔ پہلے تھا کہ اللہ علم والا ہے اور اب کیا ہو گیا؟ اللہ دردناک ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح کوئی شخص کہتا ہے قرآن مجید سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، ہر نماز کی ایک ایک رکعت میں پڑھتا ہے الحمدللہ، تو یہاں پر اگر وہ شخص الحمد اس انداز میں کہتا ہے صحیح انداز میں تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ اس کا معنی بنتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے الحمدللہ یعنی ہا کو ہا اس طرح پڑھے تو اس کا معنی ہی بدل جائے گا، مطلب ہوگا کہ ہر طرح کا دھواں اللہ کے لیے ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح قواعد اور حرکات میں غلطی جو ہے یہ اس کی چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں، جیسے مثلا خلقنا، ہم نے پیدا کیا، ہم نے نا کو دیکھی یہاں پر لمبا کیا، خلقنا کیونکہ نون کے آگے الف ہے تو مطلب واضح ہو گیا ہم نے پیدا کیا۔ لیکن اگر ہم نون کے بعد الف کو نہ پڑھیں بلکہ پڑھیں خلقنا یعنی اس کو لمبا نہیں کیا، صرف لمبائی کم کی ہے، تو اس سے ایک حرف اصل میں کٹ گیا ہے جس سے معنی ہی بدل گیا، مطلب بنا ان عورتوں نے پیدا کیا، یعنی ہم نے پیدا کیا کی بجائے اس کا معنی ہو گیا کہ ان عورتوں نے پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا یہ ایک غلط بات جو ہم کر رہے ہیں۔ اس طرح فرمایا لا یعلمون، یعنی وہ نہیں جانتے، لا کو ہم نے لمبا کر کے کھینچ کے پڑھا کیونکہ اس کے بعد لام کے اوپر زبر اس کے بعد الف ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں لیعلمون، لا کو لمبا نہ کریں تو لیعلمون بن جائے گا اور معنی بالکل الٹ اور اپوزٹ ہو جائے گا۔ یعنی ہم نے پہلے لا یعلمون اس کا مطلب تھا وہ نہیں جانتے، اور لیعلمون کا مطلب ہے وہ یقیناً ضرور جانتے ہیں، دیکھیں بالکل اپوزٹ معنی۔ اور اس طرح بعض اوقات وقف میں غلطی ہے کہ کہاں پر رکنا ہے، تو مثلا یہ آیت ہے سورہ یاسین کی وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اب اس آیت میں اگر اس طرح سے مکمل پڑھتا ہے تو اس کا معنی بالکل ٹھیک ہے کہ بھی مجھے کیا ہو گیا ہے، یعنی کیوں نہ میں ایسا ہوں، وَمَا لِيَ یعنی مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص لا اعبدو سے شروع کرے، وَمَا لِيَ کو علیحدہ پڑھ دے اور لا اعبدو سے تلاوت کو شروع کرے تو معنی ہی بدل جائے گا، ہوگا معنی یہ کہ لا اعبد الذی فطرنی، میں اس کی عبادت نہیں کرتا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس کی عبادت نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ شرک والی بات اللہ کی عبادت سے کفر ہے۔ تو یعنی اس انداز میں اس حد تک بعض اوقات معنی جو ہے الٹ جاتا ہے، بدل جاتا ہے، تو لہٰذا ایسی غلطی کرنا بہت سنگین ہے۔
اور جان بوجھ کر ایسا کرنے والا سخت گنہگار ہے، اور یہ تحریف قرآن کہلاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے یہاں پر جو پڑھا سنا سمجھا اس کے مطابق قرآن مجید کو اچھے انداز میں تجوید کے ساتھ ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔